انداز اور مزاج سے نہیں، مزاج ہے نا، مجلس نہیں کہا میں نے کہا جو مجالس کا انداز اور مزاج آپ کا ہے اس سے ذرا سا ہٹ کے گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ جب وہ 10 منٹ گزر جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ پھر آپ یقیناً میری محنت کے لیے داد نہیں تو مجھے دعا ضرور دے دیں گے انشاءاللہ، اگرچہ کہ میں کوئی عامل اتنا بڑا عالم قابل فاضل آدمی نہیں، طالب علم ہوں، اور ذرا سی دیر کے لیے آپ کو کیمسٹری پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ حالانکہ انصاف کی بات یہ کہ میں نے خود بھی نہیں پڑھی، ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے خود نہیں پڑھی کیمسٹری فزکس، لیکن یہ جو 10-15 منٹ ہیں یہ کیمسٹری ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی انصاف کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اپنے بچوں سے سیکھا۔ یہ مجھے پڑھانے والے کون ہیں؟ میرے اپنے بچے، کہ ان سے میں نے سمجھا اس مسئلے کو، اور بہت دیر تک سمجھا، کیونکہ بچے کی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، اب ہم جو بڑھاپے کی سرحدوں کو پہنچ کے تو ہمیں سمجھنے میں بھی بہت دیر لگتی، تو 2 راتیں لگ گئی سمجھنے میں، لیکن سمجھ کے چھوڑا کہ وہ بچے بھی کچھ چیز میں ہمارے استاد ہیں، ہمارے ہم اعلان کہتے ہیں چلو اپنے بچوں کو پڑھانے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ بڑھاپے میں ہم بھی کچھ ان سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب میں نے عرض کیا کہ 10-15 منٹ میرا ساتھ دیجئے گا، بھرپور ساتھ دیجئے گا۔ یہ پوری کائنات محسوسات کی کائنات سے میری مراد کیا ہے؟ جسے آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ پوری کائنات مادہ ہے، میٹر ہے۔ مادہ پرستوں کی نظر میں یہ کیا ہے؟ میٹر ہے، ابھی ثابت بھی کر دیں گے، میٹر ہے، ہر چیز میٹر ہے، مادہ ہے۔ اس میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب میٹر ہے، درخت ہو، پانی ہو، سورج ہو، چاند ہو، جو کچھ بھی، یہ سب یہ مادی دنیا۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ میٹر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ میٹر یعنی وہی مادہ، میٹر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو جگہ گھیرے، جو وزن رکھتی ہو اور حواس خمسہ میں سے کسی حص کے دائرے میں آ جائے، یہ ہے مادے کی تعریف۔ حواس خمسہ میں سے کوئی حص اسے محسوس کرے، جگہ رکھتی ہو اور وزن رکھتی ہو، یہ ہے مادہ۔ اس مادے کے اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ اس مادے کے اجزاء ترکیبی کو کہتے ہیں عناصر، اور انگلش میں کہتے ہیں پارٹیکلز، ایسے ہی ہے نا؟ اور میں جانتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹرز حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور سائنس پڑھنے والے بچے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، لہذا بڑی احتیاط سے مجھے گفتگو کرنا ہے، اور بڑے محکم طریقے سے، کہ کہیں غلط فارمولہ بتاؤں فوراً ٹوک دیجیے گا کہ غلط ہے مولانا، یہ احترام نہ کیجیے گا، چلو مولوی ہے کہنے دو، جیسے سن لیتے ہیں آپ، سب غلط صحیح سن کے چلے جاتے ہیں، سنانے دو، چلو کوئی بات نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہے۔ حالانکہ اہل بیت کا اصول یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے کو دیکھو، اہل بیت کا اصول یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ ممبر ہے لہذا جو بیٹھا ہے ٹھیک ہے۔ یہی تو فرق ہے ان میں ہم میں، کہ ممبر پہ جو بیٹھا ٹھیک نہیں ہے، اسی وقت ٹھیک ہے جب اہل ممبر بیٹھا ہوگا، ورنہ مسجد نبوی سے زیادہ محترم کوئی ممبر ہے، لیکن اگر اہل نہ بیٹھا ہو تو مانو گے؟ یہ کہہ کہ کتاب رسول کا ممبر ہے جو بھی بیٹھ جائے، تو پھر کیا اہمیت رہ گئی؟ اہمیت اس لکڑی کے ٹکڑوں کی نہیں، اہمیت اس گفتگو کی ہے جو اس لکڑی کے ٹکڑوں پر بیٹھ کے کی جاتی ہے۔ اگر گفتگو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو تو ممبر، اور نہیں ہو تو محض لکڑیوں کا ٹکڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے چوتھے امام نے فرمایا ہے۔ ذہن آپ کے چلے گئے نا؟ بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو غلط بات ہے، کہیں بھی بیٹھ کے کرے، کربلا میں بیٹھ کے غلط بات کرے گا تو کیا قابل برداشت ہے؟ کہ نہیں بھائی کربلا میں کہہ رہا ہے سن لو، وہاں تو زیادہ اولا ہے کہ روکا جائے اس کو کہ یہاں تو غلط بات نہ کر، حسین کے دروازے پر۔ تو اب آئیے، میٹر کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز جگہ گھیرتی ہو، وزن رکھتی ہو، اور حواس خمسہ میں سے کسی ایک حصے میں اس کو محسوس کر لے، وہ ہے میٹر، مادہ۔ اس مادے کے اجزاء ترکیبی کو کہتے ہیں پارٹیکلز، یعنی عناصر۔ یہ عناصر کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ان کے بعد بھی جس سے یہ عناصر وجود میں آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سب سے چھوٹا، مادے کا سب سے چھوٹا حصہ تقسیم در تقسیم کے بعد وہ جز کہ جو جس پر وہ صادق آ جائے کہ ہاں بھئی یہ فلاں چیز ہے، اسے کہتے ہیں مالیکیول، یعنی سالمہ۔ سالمہ
یعنی جس میں وہ ساری خاصیتیں موجود ہیں. ان سالمے سے بنتا ہے پارٹیکل، پارٹیکل سے بنتا ہے میٹر. اور اردو عربی فارسی میں استعمال کیا جائے تو سالمے، سالمے سے بنے. یہ سالمے اجزائے ترکیبی عناصر ہیں اس کے، اور عناصر کے بعد بنا میٹر. اچھا اب یہ پانی کا سالمہ، وہ آخری قطرہ پانی کا، چھوٹے سے چھوٹا، جس پہ پانی صادق آ جائے، جس پہ پانی صادق آ جائے تو وہ کہلاتا ہے پانی کا سالمہ، یعنی پانی کا مالیکیول. اچھا پانی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ پانی کے عناصر کیا ہیں؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن. یعنی وہ جو آخری سالمہ ہے اس میں بھی یہ دونوں موجود ہوں گے تو پانی ہے، ورنہ نہیں. آخری جو نظر نہیں آ رہا قطرے کا بھی قطرہ جو ہے اس میں یہ دونوں اجزائے ترکیبی موجود ہو تو یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اس کے کیا ہے؟ عناصر، یہ اس کے پارٹیکل. اب آکسیجن اور ہائیڈروجن کا آخری ذرہ جس پہ آکسیجن یا ہائیڈروجن صدق آ جائے وہ کہلاتا ہے ایٹم، یعنی جوہر. پانی کا جوہر جس سے پانی بنتا ہے، یعنی جوہر یا آکسیجن اور ہائیڈروجن کا آخری ذرہ جس پہ آکسیجن صادق آ جائے یہ کیا ہے؟ جوہر. اب آئیے، ایک قطرہ پانی میں لاکھوں سالمے ہوتے ہیں، لاکھوں مالیکیولز، ملینز مالیکیول. کتنے میں؟ ایک قطرے پانی میں. اب یہ کوئی مولوی کہہ دیتا تو کہتے ہیں ایسی چھوڑا کرتے ہیں، میں پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے. بھائی میں تو سائنس بتا رہا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے ٹوک دیجئے گا اگر میں غلط کہوں تو. ایسے ہی ہے نا، ایک قطرے پانی میں سائنسدان کہتے ہیں کہ ملینز مالیکیول ہیں. اور جوہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا ہے. ایٹم، جوہر یعنی ایٹم. 1 انچ کے 70 کروڑویں. یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے، روایت نہیں پڑھ رہا، یہ سائنس کی تحقیق پڑھ رہا ہوں. یہی ہے کہ 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا ہے ایٹم. ایٹم جس کے لیے کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی نہ ان سالموں کو دیکھا جا سکتا ہے نہ اس ایٹم کو. یعنی جو جوہر ہے، میٹر کا جو جوہر ہے، میٹر میں تو پانی کی مثال دینا، کوئی سا بھی ایٹم، اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو ایٹم ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا، جسے بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا. ان ایٹمی ذروں کو سب سے پہلے اس ایٹم کو دریافت کرنے والا کون؟ سنیے تاریخ، پہلے سائنسدانوں کی تاریخ سنیے. میں نے کہا نا 10 منٹ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 10 منٹ کے بعد آپ کو سمجھ میں پتہ آئے گا کہ کیا ہو گیا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے اب آئیے، دیمقراطس، عربی فارسی اور اردو میں اس کا نام یہی ہے، دیمقراطس. انگلش میں شاید ڈیموکریٹس یا ڈیموکراٹس جو بھی ہو. یونانی مفکر، 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا، 340 میں مر گیا. 360 قبل مسیح میں وہ بیچارہ مر گیا. اب دیکھیے یہ عجیب ہے، ہمارے یہاں 1900 میں پیدا ہو کے 2000 میں مرتا ہے، وہ 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا، 380 میں مر گیا. یہ کیا، وہ الٹا گیا، الٹا ہو گیا. لیکن قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں نا، کہ 460 سال پہلے پیدا ہوا، پھر قبل مسیح سال کم ہوتے چلے گئے تو 380 میں مر گیا. 60-70 سال کی عمر جو بھی رہی ہے اس کی. ڈیموکراٹس، یہ وہ مفکر یونانی جس نے آج سے 2500 سال پہلے ان ذروں کو دریافت کیا اور انہیں ایٹم کا نام دیا. انہیں ایٹم کا نام دیا کہ یہ جوہر ہے اصل، جو ناقابل دید، جو ناقابل نظارہ، اور کہتا ہے کہ ناقابل تقسیم. اب اس کی کیا تقسیم ہوگی کہ جو 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے کم ہو اور بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی نظر. تو بس کائنات کا جوہر، ہر چیز میٹر ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کا جوہر کیا ہے؟ ناقابل دیدنی، ناقابل نظارہ. یہ حاصل کلام نہیں ہے میرا. اور اسی مفکر کی اس تھیوری پر 2500 سال تک سائنس کی عمارت تعمیر رہی کہ ہاں ایٹم ناقابل تقسیم، جزو لا یتجزا، وہ جز جس کا کوئی جز اب نہیں بن سکتا. 2500 سال. پچھلی صدی میں کیا ہوا؟
100 سال پہلے کیا ہوا؟ اس ایٹم کو توڑ دیا گیا. ایٹم کا سائز یاد ہے جو بھی بتایا میں نے؟ ایٹم اور سالموں کا سائز یاد ہے؟ 1 انچ کا 70 کروڑواں حصہ، جس کو دیکھنا ہی ناممکن. خود کہتے ہیں بڑی سے بڑی خوردبین سے دیکھنا ناممکن، قابل نظارہ نہیں ہے. سائنس کہہ دے تو مان لوگے کہ اس پوری مادی کائنات کے پیچھے جو جوہر ہے وہ نظر نہیں آتا. اس پوری مادی کائنات کے پیچھے جو ایٹم کا جوہر ہے، میٹر کا جوہر ہے، وہ نظر نہیں آتا. میں کہوں تو نہیں مانتے، لیکن نہیں، اس ایٹم کو توڑ دیا. سائنسدانوں نے جب اس ایٹم کو توڑا تو اندر سے پھر ایک جادو کا پٹارا نکل آیا، پنڈورا باکس کھل گیا. جب اس ایٹم کو توڑا تو اس ایٹم میں سے متعدد برقی ذرات نکلے، برقی شعاعیں نکلی، جن میں 3 سب سے اہم: پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون. ایسے ہی ہے؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ یہ تینوں دریافت کس میں سے؟ وہ ایٹم میں سے، جوہر میں سے برقی شعاعیں نکلی. ان برقی شعاعوں میں سے سب سے بنیادی 3: پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون. پروٹون اور نیوٹرون اپنے مرکز میں جمے رہتے ہیں، یہ 2 اپنے مرکز میں جمے رہتے ہیں. الیکٹرون پروٹون کے گرد برقی کشش کے ذریعے سے چکر لگاتا رہتا ہے، ایسے جیسے سورج کے گرد سیارے. نظام شمسی ہے نا، نہ فاصلہ کم ہوگا نہ زیادہ. جس کا جتنا فاصلہ ہے اس ایک مرتب نظام کے تحت گردش میں ہے. اگر وہ تتر بتر ہو جائے قیامت آ جائے گی نا. تو اس کو توڑنے کے بعد یہ نکلا اندر سے برقی شعاعیں نکلی، لائٹ نکلی، نور نکلا، روشنی نکلی. لہذا یہ برقی ذرات جب دریافت ہوئے، ان برقی ذرات کو نام دیا گیا انرجی کا. کیا نام دیا گیا؟ انرجی کا. کہا کہ یہ انرجی تو اصل میں مادہ کیا ہے؟ کہا انرجی کی ایک شکل ہے. اسی کی کیمیائی ترکیب کو ان برقی شعاعوں کی، ان روشنی کی شعاعوں کی، ان نور کی شعاعوں کی کیمیائی ترکیب کو مادہ کہتے ہیں. لہذا مادہ اور انرجی ایک دوسرے کے مترادف ہیں. وہی مادہ ہے وہی انرجی. کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ برقی پارے، یہ برقی شعاعیں آزاد چھوڑ دی جائیں تو نور ہے، تہ با تہ جمع کر دیا جائے تو یہ مادہ ہے. تو بس آج سائنسدانوں کا اتفاق کہ اصل میٹر نہیں ہے، اصل مادہ نہیں ہے، اصل انرجی ہے، اصل توانائی ہے، اصل وہ نور ہے. یعنی میٹر کو بھی جس نے تخلیق کیا وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے. برقی شعاعیں کیا وہی لائٹ ہے نا بھائی؟ یعنی وہ نوری شعاعیں ہیں. تو سائنس نے ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد یہ مانا کہ نہیں، میٹر پہلے نہیں ہے، پہلے نور ہے، پہلے روشنی ہے. یہی تو میرے مولا نے فرمایا اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا ہے. ابھی تو پہلی اینٹ رکھی ہے میں نے، بس وہ مشکل مرحلہ نکل گیا. اب آئیے آگے آپ. تو میرا مولا کہہ رہے تو نہیں مانتے ہو؟ 2500 سال کی جد و جہد کے بعد سب نے اتفاق کیا کہ نور ہے اصل، برق ہے اصل. روشنی کی شعاعیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کے وجود کے بغیر توانائی نہیں مل سکتی، انرجی نہیں مل سکتی. سب سے پہلے کیا ہوا؟ نور. تو ایک قطرے پانی میں نور کے کتنے سالمے ہیں؟ ملین سالمے نور کے، برقی شعاعوں کے. تو اب مجھے بتاؤ، اب سمجھ میں آیا؟ سائنس کی بنیاد پہ رکھ کے دیکھو. میں نے کہا تھا نا کہ ثابت بھی کروں گا کہ سب علوم کا منبع اور سرچشمہ علی کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے. اب مولا کا قول سنو، لو شئتا لجعلت الماء نورا، اگر چاہتا، اگر میں چاہوں اس پانی سے نور کو پیدا کر دوں گا. آج پیدا کر رہے ہو؟